الأصفياء والأصفياء وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وما تحب وترضى ما تحب ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بھیجنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. عام طور پر تمام آدمیوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے یا یہ چیز بٹھائی جاتی ہے، یعنی بطور سازش کی بٹھائی جاتی ہے کہ دین صرف اور مذہب یا شریعت انسان کی انفرادی زندگی کا نام ہے. ایک آدمی اپنی ذاتی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اچھے اخلاق پر اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، تو اس کا نام ہے شریعت اور مذہب. اور مذہب کا کام صرف انفرادی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنا اور اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا، اصلاح کرنا، اسی کا نام دین شریعت ہے. اور مذہب کی رہنمائی صرف یہاں تک ختم ہو جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی اس کے لیے مذہب اور شریعت اور کسی بھی خاص طبقے کا نام استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ وہاں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے. تو سب سے پہلے سوچا یہ جائے کہ ہماری زندگی میں اثر انفرادیت کا ہوتا ہے یا اجتماعیت کا ہوتا ہے. اگر انفرادیت کا اثر ہوتا ہے تو اگر شریعت انفرادی رہنمائی کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے ماحول پہ اثر اجتماعیت کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اصلاح کی پیغمبر بھیجے، لیکن جس چیز کا پورے ماحول پہ اثر ہوتا ہے اس کے لیے شریعت نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ کوئی سمجھ کی بات ہے؟ اب آپ بتاؤ، انفرادی زندگی پہ اثر اجتماعیت کا ہوتا ہے یا اجتماعیت پہ اثر انفرادیت کا ہوتا ہے؟ ہاں، میں ایک شخص ہوں، میری زندگی ہے، آپ اکیلے ہیں، تو آپ بتاؤ آپ کا تعلق ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے. ہاں، جب پیٹرول 500 روپے ہو گیا تو آپ اپنے تعلقات باہر رکھ سکیں گے؟ آپ کے تعلقات سمجھ سکیں گے؟ آپ کا معاش خراب ہوگا تو آپ کے تعلقات سدھریں گے؟ تو آپ کی انفرادی زندگی وہ خراب ہو جائے گی نا. پوری اجتماعی کا اثر ایک انفرادی
شخص پر ہوتا ہے، اجتماعیت کا اثر انفرادی زندگی پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر جتنے بھی آئے انہوں نے انفرادی زندگی کی بات بعد میں کی، اجتماعیت کی بات کی ہے، اور انفرادیت کی بات بھی اس لیے کی ہے کہ افراد صالح ہوں گے تو مجموعہ اچھا ہوگا، وہ اس لیے کی ہے، بات وہی اجتماعیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو زمین میں بھیج رہا ہوں، اپنے اخلاق ایسے پیش کرو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں اور مجھے مان لیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی نیابت اس کو دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ آپ چلتے جاؤ گے ہندوستان میں، سعودی عرب میں جو آپ کو دیکھے گا آپ کی اولاد میں سے وہ سدھر جائیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنی نیابت دے کر، خلافت دے کر زمین میں بھیجا۔ خلافت اجتماعی زندگی کا نام ہے، انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے کہ اجتماعیت کو ایسے چلانا کہ پورا نظام صحیح ہو جائے۔ ہمیں تو صرف یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ قرآن میں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج کرو، عمرے کرو، گھومو پھرو اور اپنے اخلاق کو سنوارو۔ ہمیں کوئی اجتماعیت کے احکام نظر نہیں آتے کہ معاشرے میں انسان دوسروں کے ساتھ مدد کرنا سیکھے۔ وآت المال حقہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ حقوق العباد، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک، یہ اجتماعیت کی چیز، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اگر اجتماعیت میں کوئی خرابی ہو جائے، ایک عضو خراب ہو جائے تو اس عضو کو کاٹنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے تاکہ نظام درست ہو جائے۔ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو وجود کو ختم کر دو، کوئی قاتل ہے تو اس کے وجود کو ختم کر دو، تاکہ باقی معاشرہ جو ہے وہ صالح اور صحیح ہو، معاشرے کے سارے اعضاء اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں۔ یہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور بس مسجد میں آؤ، پڑھے اور چلے گئے بس۔ اب باہر مسجد سے نکلے تو کوئی سامنے آتا ہے اور تھوڑی سی کوئی پانی کا چھینٹا کپڑے پہ لگ گیا مولوی صاحب کے جسم پر، اور اس حافظ صاحب کے اور داڑھی والا جو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، جب نکلا ہے اور پانی کا ایک چھینٹا اس پہ لگ گیا تو گالیاں اٹھنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نماز ہے، شریعت اور دین یہ سکھاتی ہے، پیغمبر اسلام دیا۔ ایک چیز سے لے کر، تہذیب اخلاق سے لے کر حکومت تک جتنا بھی نظام ہے وہ پورے کا پورا شریعت اور دین ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ بغیر مقصود کے مدینے میں شریعت قائم ہو گئی اور دین قائم ہوا، بلکہ مقصودی طور پر قائم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کرائی، اس لیے کہ مکے میں یہ چیز ممکن نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کرا کے اور یہ تمکین فی الارض کا وعدہ پورا کر کے اللہ نے بتلایا کہ دین، چونکہ یہ نظام فطرت ہے تو نظام فطرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے انسان کو فطرت پر چلانا۔ یہ نہیں ہے کہ جب مدینے میں بیٹھ گئے تو صرف مدینے والوں کو چلانا ہے، چائنا والوں کو بھی چلانا ہے، ترکی والوں کو بھی چلانا ہے، یورپ والوں کو بھی چلانا ہے، پوری دنیا کے انسانیت کو اس نظام فطرت کے دھارے میں لانا ہے۔ تو لانے کے لیے اب حدود حربہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر سرحدوں میں اسلام بند ہو جائے اور حکومت بند ہو جائے اور ریاست مدینہ میں بند ہو جائے، تو حدود حربہ میں بند ہو گئی، تو پھر آگے دنیا کے مسلمان کہاں جائیں گے، انسان کہاں جائیں گے؟
باقی انسانیت وہ فطرت کے مطابق سے کہاں جائیں گے؟ نظام حکومت سے ایک آدمی کسی کو دعوت دے گا تو ایک بندہ تیار ہوگا، لیکن ایک وقت کا خلیفہ اگر کہے گا کہ کل جو نماز نہیں پڑھے گا، کل ظہر کی نماز فلاں جگہ نہیں پڑھے گا اور اپنے افسر سے چینج نہیں کروائے گا تو اس کو 5 دن کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ کیا بولو کتنے نماز بنے گی؟ ہاں، تو ایک تبلیغ والے کی ایک ہی محنت اور ایک وقت کے حکمران کی اتنے الفاظ کی محنت۔ تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو اس خط کا مضمون آپ پڑھیں کہ خط کا مضمون کیا ہے۔ من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتين۔ اگر تم اسلام لاؤ گے، ہرقل کو حضور نے فرمایا اسلام لاؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک تیرا اور ایک تیری قوم کا، کہ تو اس کا سبب بنو گے، اسلام لانے کا سبب بنو گے۔ تو ایک شخص جب دعوت دیتا ہے تو ایک بندہ تیار ہوگا اور ایک بادشاہ جب فرمان جاری کرتا ہے تو سارے تیار ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبروں کو جو بھیجا اس بھیجنے کا مقصد ساروں کو فطرت کے مطابق لانا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اقتدار اور تمکین فی الارض ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ نہیں ہے کہ دین کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، تجارت ہو، معاملات ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھر کے کام کاج ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں پر دین اور شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ اب آپ کہیں کوئی گھر کا نظام چلانا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بیچارے جو مولوی لوگ ہیں ان کو جو قرآن حدیث کا علم ہے، باقی دیکھو یہ ایسا علم ہے نہیں، یہ بیچارے آگے چل کر کیا کہیں گے؟ اور یہ ان مولوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل سمجھتے ہیں۔ ہاں، اور ان مولوی کو آپ کسی کورٹ میں لے جاؤ تو کورٹ میں جو جج پیش ہوتے ہیں، میں نے ججوں کو کہا کہ جب ہم کورٹ میں آتے ہیں تو خدا کی قسم آپ ہمیں جاہل لگتے ہیں، آپ سے بڑا کی جاہل نہیں۔ تو جج ناراض ہوئے، میرے کو ناراض ہوا، کہتے بولنا ہم کیا کہتے ہو؟ آپ کا علم اپنا ہے، ہمارا علم اپنا ہے، ہم بیوقوف ہیں، اور ہمارا تو اپنا قانون نظام ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارا اپنا قانون، تم مسلمان ہو؟ کہتے ہیں مسلمان ہو۔ میں نے آیت پڑھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میں نے کہا اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو سر تسلیم کریں اور دل کے اندر تنگی نہ پائیں اور پورے کا پورا اس کو مان لیں تب تک، اور آپ کو یہ حکم بنائے اپنے معاملات میں تب تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا یہ تو وہ مسلمانوں کے قرآن کی آیت ہے، اب اس کا معنی صرف مولوی کو فرض ہے کیا؟ اگر تو مسلمان ہے تو تیرے اوپر بھی فرض ہے، اگر تو قرآن اور شریعت کے خلاف فیصلے کرتا ہے تو قیامت کے دن تو بھی جوابدار ہوگا، یہ مولوی جوابدار نہیں ہوگا۔ شریعت کا علم مولوی کو اگر ہونا ضروری ہے تو بحیثیت جج کے تمہیں بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ تم اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف فیصلے نہ کر سکو، یہ تمہیں بھی علم ضروری ہے۔ اور پھر آج زمانے کے گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ جب اس بے کس و نادار کو
اور لاچار کو، اس مولوی کو جس کی معاشرے میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اس اللہ کے علوم کے وارث اور پیغمبر کے علوم کے وارث کو جب آپ کہو گے کہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو 75 سال کے بعد آپ اپنا حال اور آئینہ خود دیکھو کہ کیا حال ہے تمہارا۔ تو پھر سمجھ لو کہ دین اور شریعت یہ صرف انفرادی زندگی میں نہیں، پورے معاشرتی زندگی میں، اور گھر سے لے کر بچپن سے لے کر انسان کے جنازے کے اٹھنے تک پوری زندگی کی قبر تک پوری رہنمائی کرتی ہے، انفرادی اجتماعی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی ایسا گوشہ اور پہلو نہیں ہے جس میں یہ رہنمائی نہ کرتی ہو، پوری رہنمائی کے۔ اور اگر اور پھر اخلاق، اب اخلاق کی بات، یہ سیرت کا جلسہ ہے، یہ ہمیں حضور کے اخلاق بتانا بیان کرنا ہے کہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے۔ تو اخلاق کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑا آدمی ہوگا دنیا دار، جس کا پیٹ پڑا ہوا ہوگا، جو پورا بیت المال کھا گیا ہوگا اور اس نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، پورا ملک کھا گیا، کہتے صحیح بڑا یاد ایسا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، جب ملتا ہے تو اتنی عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، اس کو اخلاق نہیں کہا جاتا۔ کیا اس چیز کا نام اخلاق ہے کہ تمہارے حقوق پر، تمہاری زندگی، تمہاری معیشت پر ڈاکہ ڈالنے والا وہ تمہیں جھک کر سلام کرے، پاؤں پڑے، تو وہ با اخلاق ہے؟ ہاں، یہ چور ہے یا با اخلاق ہے؟ چور۔ تو چور بدماش کی با اخلاق ہوتا ہے؟ بالکل۔ اس کی چوری بدماشی اتنی ہے کہ سارے اخلاق میں پانی پھیر دیتی ہے۔ انفرادی اخلاق سے اجتماعی اخلاق ضروری ہے، اور اجتماعی اخلاق کیا ہے؟ جو معاشرے میں وہ لوگ جو کسی حکومت پر ہیں، کسی عہدے پر ہیں، وہ اپنے عہدے پر امانت کو برقرار رکھیں، ان کا اخلاق یہ ہے۔ اخلاق اپنے اپنے عہدے میں ہوتا ہے، اگر عہدے میں امانت نہیں ہے، ہاں، جناب حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کیا کہا کہ جعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ کیا بنا دو؟ وزیر خزانہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا اور مانگا کہ مجھے عہدہ دے دو۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ سارے جاہل ہیں جو اللہ کے اس روئے زمین پر ایک ایک چیز کے نظام کو سنبھال نہیں سکتے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وزیر خزانہ بننے کے لیے پیش کیا، اور وزیر خزانہ بننے کے لیے جو صفات تھی وہ بھی اپنے سامنے پیش کر دی، اور کیا بتایا؟ انی حفیظ امین، کہ میں حفیظ بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ خزانے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خزانے کا اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر قوم کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وزیر خزانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر نبی تھے، کیا کہا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں میرے پاس آتی ہیں ان کو حفاظت سے رکھنا، تاکہ وقت ضرورت یہ ذخائر کام آئیں، اور جب قحط سالی ہو تو اس وقت لوگوں کو صحیح سامان پہنچ سکے۔ یہ حفاظت کو میں حفیظ ہوں، اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر کہا کہ میں امین بھی ہوں۔ اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے امانت، تو میں امین بھی ہوں۔ ہاں، تو اب آپ بتاؤ کہ ایک اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا، ایک حفیظ والی صفت اور ایک امین والی صفت۔ اب اس میں یہ حفیظ والی صفت اور امین والی صفت
یہ کون سی تعلیم سے، دنیا کی کون سی تعلیم سے آئی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے سینے میں امانت رکھی اس سے آئی تھی۔ تو بات سمجھ لو کہ جو اخلاق اور جو صفات ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر جو انسان میں ہونی چاہیے وہ اخلاق نبوت ہے، اور نبوت کے سلسلے سے جو صفتیں آئیں گی تو پھر قوم کی حفاظت ہوگی اور پھر یہ قوم ترقی کرے گی۔ نہیں تو دنیا کے کسی بھی تعلیم سے یہ صفات کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس منبر پر بیٹھ کر میں دو چیلنج کرتا ہوں۔ اس منبر پر بیٹھ کر، یہ سیرت کا جلسہ ہے، دو چیلنج کرتا ہوں۔ ایک چیلنج یہ کہ دنیا کی کسی تعلیم میں پڑے ہوئے انسان میں سے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا انسان بتا دو، ایسا شخص بتا دو جو کرپٹ نہ ہو، ایماندار، ایک بتا دو، اور آپ نہیں بتا سکتے۔ اور دوسرا چیلنج یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء کرام نے اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت میں اللہ کے علوم سے جو انسان تیار کیے، جو معاشرہ تیار کیا، اس میں ایک انسان ایسا بتا دو جو کر دو۔ آپ ایسا بتا دو جو نہ ہو، آپ نہیں بتا سکتے۔ اور آپ ایسا بتا دو کہ ان میں سے ایک ارب جو ہو وہ بھی آپ زندگی نہیں بتا سکتے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی تعلیم سے بنے ہوئے نہیں تھے، یہ کس سے بنے ہوئے تھے؟ قرآن سے بنے ہوئے تھے۔ تو قرآن پڑھنے والی کتاب نہیں تھی، قرآن انسانیت ساز کتاب تھی۔ آپ بتاؤ، ایک گھر چلاتے ہو، ایک آدمی ایک گھر چلاتا ہے، اب آپ اس کو کہو کہ میاں تم گھر میں اپنے 5 افراد کو سنبھالتے ہو، تمہیں سائنس ٹیکنالوجی آتی ہے؟ مجھے تو سائنس ٹیکنالوجی نہیں آتی۔ تو بھائی گھر کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ یار گھر کے نظام چلانے کے لیے کون سی سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے؟ ہاں کہ وہاں برتن بنانے ہیں تو بھائی برتن تو میں بازار سے خرید لاؤں گا، بیلن چاہیے بھائی بازار سے لاؤں گا، تو میں ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے نہیں بناؤں گا۔ باقی والی باتیں کرتے ہو کہ گھر کے نظام چلانے کے لیے سب کچھ مجھے ہی بننا پڑے گا، سائنسدان بھی مجھے بننا پڑے گا، اور بڑے بھی مجھے بننا پڑے گا، اور سارا کام مجھے، ساری چیزیں مجھے بنانی پڑے گی، تو بازار سے مل جائیں گے ملا کے۔ کون بناتا ہے؟ یہ تمدن والی زندگی ہے، انسان کے اجتماعی زندگی ہے۔ کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے۔ تو جب ایک نظام پر اور ایک حکومت پر جب کوئی اللہ کا امین بندہ اور اللہ کے نبی کے علوم کا وارث جب آتا ہے تو کہتا ہے مول صاحب تم نے انگریزی پڑھی ہوئی ہے؟ تجھے انگریزی آتی ہے؟ ہاں، تو اگر وہی کوئی یورپ میں وزیر بنتا ہو تو پھر تو انگریزی کی ضرورت ہے۔ بھائی یہاں تو پاکستان میں انگریزی کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے اگر اپنی مادری زبان اس کو ختم کر دیا اور وہ بھلا دی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی ہم نے تو اپنی مادری زبان نہیں بھلائی، تم نے بھلا دی۔ تو آپ بتاؤ کہ کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے؟ کہ مول صاحب آپ کو جہاز بنانے آتے ہیں، ٹرین بنانی آتی ہے؟ کمال کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی ایسی لاجانی فضول بات، اور پھر یہ کہ کیا کہا جاتا ہے، سمجھ لو بات، کہ ہمیں بتایا گیا کہ حضور کی سیرت کیا ہے کہ کسی کے ساتھ اخلاق سے ملو اور اطمینان سے بات کرو، یہ حضور کے اخلاق تھے۔ اور پھر حضور اور شریعت نام اس چیز کا ہے کہ نمازیں پڑھو اور عبادت کرو، اور بس یہ شریعت ہے، یہ تمہاری شریعت ہے اور یہ تمہارے اخلاق ہے۔ باقی میں کیا کرتا ہوں اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اس سے تمہارا کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کس سے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے اچھے نمونے سے، اور رات کو آ کر اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے،
بدماشی کرتا ہے تو کیا یہ بااخلاق ہے یا اس کو بخشا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی اللہ کا گھر ہے بھائی، یہ ہم سے اچھے طریقے سے ملتا ہے اور اس روئے زمین پر ڈاکے ڈالتا ہے، مسلمانوں کا خون چوستا ہے اور انسانیت کے حقوق کو پامال کرتا ہے، وہ کیسے بااخلاق ہے اور با کردار ہے؟ وہ بھی بد کردار اور غلط ہے۔ یہ ہم نے جو سمجھا ہوا ہے، اور اگر جب بحیثیت قرآن کریم بحیثیت نظام یا بحیثیت قانون اگر زندگی میں نافذ کرنا، اس کو ہم دین سے باہر سمجھتے ہیں کہ مذہب ہماری رہنمائی صرف انفرادی زندگی میں کرتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھائی ہمیں قرآن سے کیا، نعوذ باللہ، ہمیں دین سے کیا، یہ تو ہمارا اپنا عمل ہے کہ کس طرح سے چلتے ہیں چلاتے ہیں، تو ہمارا اپنا عمل ہے۔ اگر اس طرح سے ہے تو اگر قرآن کو ہماری اجتماعی زندگی میں نعوذ باللہ دخل نہیں ہے تو انگریز کو کیا دخل؟ ہمارا چچا لگتا ہے کیا؟ اگر قرآن سے نسبت نہیں رکھتا مسلمان تو تمہیں انگریز سے کیوں نسبت ہے؟ تو سمجھ لو کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ولادت باسعادت سے ہی ساری بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ میں نے دیکھا کہ شام کے محل مجھے نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی وادی بطحا میں جب امام الانبیاء کے قدم پڑے، ولادت باسعادت ہوئی تو اس دن دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، فارس کا 1000 سال کا آتش کدہ بجھ گیا، کسرا کے محل کے جو کنگرے تھے وہ گر گئے۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ تھا؟ یہ اشارہ تھا اس چیز کی طرف کہ حضور صرف ایک انفرادی زندگی اور ایک آدمی کی ذاتی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ ایک نظام لے کر آئے، ایک ایسی شریعت لے کر آئے جس شریعت کو پوری دنیا میں نافذ کر کے اس انسانیت کو فطرت کے دھارے پر چلانا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس پر چلانا ہے۔ اور اس چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حالانکہ کسرا فلا کسرا بعدہ ولیہلکن قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ یہ نظام ختم ہو جائیں گے، نہ کسرا قیصر کی حکومتیں تاراج ہوں گی، نظام ختم ہوں گے، ان کے محل کے کنگرے گر جائیں گے، اور آج کے بعد اللہ کی عبادت کی جائے گی، نہ آتش کی پوجا ہوگی اور نہ پانی کی پوجا ہوگی۔ آج آتش کا در بجھ گیا اور پانی خشک ہو گیا، آج کے بعد عبادت صرف کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی ہوگی۔ پورے کائنات کو ایک مرکزیت پر، ایک اجتماعیت پر جمع کرنا اور بتلانا، اور پھر تاریخ پڑھ لو کہ جب تمہارے پاس ایک تاریخ موجود ہے، اگر آج ہمارے بڑوں کی کوئی تاریخ ہم سے پوچھے تو ہم کسی انگریز کا مثال نہیں دیں گے، ہم کس کا؟ حضور کا، صحابہ کا مثال دیں گے کہ صحابہ کا زمانہ دیکھو، جس کا معاشرہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو چیلنج بنایا قیامت تک کہ کوئی اس کا نظیر پیش نہیں کرتا، تو اللہ نے قرآن کی بنائی ہوئی جماعت کو بلند چیلنج بنایا کہ جماعت کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی صدیق اکبر جیسا لا کر پیش کر دے، کوئی فاروق اعظم جیسا پیش کرے، کوئی عثمان غنی، کوئی حیدر کرار جیسا پیدا کرے، صحابہ کے ایک ایک فرد جیسا کوئی مقابل پیش کرے، کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ پورا قرآن کریم اور قرآن کا بنایا ہوا معاشرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کا تیار کیا ہوا ایک ایک فرد یہ قیامت تک چلے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاریار۔
تو ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ صرف دین انفرادی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں نہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اللہ نے واضح فرما دیا ان الحکم للہ ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل و من بعد۔ آج کے بعد حکومت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اسی کی ہوگی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جب حکومت آ جائے تو اپنے پیٹ بھرو اور اپنے جہنم میں سب کچھ ڈالتے جاؤ، اور ڈالنے کے بعد پھر یہی کہتے جاؤ کہ ابھی مزید ابھی بھی کچھ ہے تو وہ بھی لا دو۔ یہ جہنم کبھی نہیں بھرے گی، اس تمہاری جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو تم سیدھے ہوگی، یہ جہنم ایسے نہیں بھرے گی۔ بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام پر لائے اور اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ان کو اقتدار ملے گا تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا ماحول قائم کریں، نماز کا نظام بنائیں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے۔ یہ نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ کیا ہے؟ جی مولوی ہمیں نماز پڑھوائیں گے، مقصد یہ نہیں ہے۔ نماز کا نظام بنانے کا مقصد کہ نماز والی زندگی پہ مومنوں کو لائیں گے۔ نماز والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جب ایک اللہ کی نظر ہوئی تو سب کچھ انسان بات میں یہی ہوتا ہے۔ تو ایسی قوم پیدا ہوگی جس کے اخلاق ایسے ہوں گے جن کی نظر صرف رب العالمین کی ذات کی طرف ہوگی اور کسی مخلوق کی طرف نہیں ہوگی۔ سب کو چھوڑ چھاڑ کر جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اسی کے سامنے سجدے کرے گی تو یہ قوم کسی کی غلامی قبول نہیں کرے گی، یہ ایک اللہ کے غلام بن کر رہیں گے، اس کے بندے بن کر رہیں گے۔ یہ ہے نظام صلاۃ۔ انفرادی زندگی مکمل ہوگی، تہذیب اخلاق مکمل ہوگا، آتوا الزکاۃ، اجتماعی زندگی مکمل ہوگی۔ اجتماعی زندگی ایسی جس میں ہر آدمی تک ان کا رزق پہنچتا رہے گا، خبر گیری ہوگی کہ اس کا کیا حال ہے۔ یہ ہے آتوا الزکاۃ کا مطلب۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کسی ایک کو دے دو، بلکہ اس کا مقصد خبر گیری ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تفصیل ہے پورا۔ یہ پورا نظام قائم کریں گے، اور یہ نظام خلافت راشدہ میں آیت تمکین ہے، جس میں خلافت راشدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے جانثار صحابہ اور خلفاء راشدین سے اللہ نے نظام قائم کر کے دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ صحابہ، زندہ باد، نعرہ صحابہ، زندہ باد، خلافت راشدہ، حق شہریار، خلافت راشدہ، حق شہریار۔ تو آخری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو سیرت کا وہ پہلو بتلایا جو اجتماعی ہے، انفرادی سارے بدلاتے ہیں، میں نے آپ کو اجتماعی پہلو بتلایا، اور اس کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ مسلمان نہیں، یہ تم مسلمان حکمرانوں، اجتماعی زندگی رکھنے والوں، جب تم بھی اللہ کی نبی کی سیرت پر نہیں آؤ گے اور غلام بن کر زندگی گزارو گے، تب تک تم نہ آزاد رہو گے اور نہ تم ترقی یافتہ ممالک میں ہو سکتے ہو، نہ ترقی کر سکتے ہو۔ یہ سمجھ لو، شریعت صرف ان مسلمانوں کے لیے عام انفرادی زندگی نہیں ہے، شریعت سب سے پہلے تمہارے لیے۔ اور یہ مت سمجھو ہم کسی اور کی پیروی کر کے کسی دوسری تہذیبوں کے دلدادہ بن کر ہم قوم کو ترقی کا راستہ دکھائیں گے، یہ نعرے مت سکھاؤ ہمیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ایک پیارا بہت خوبصورت حسین ملک ہے، جس میں اسلام کا نام ہے، جس میں پاکیزہ نام ہے، اور جس مبارک کلمے سے یہ بنا ہے، اس اسلام کی زندگی اور اس ملک کی زندگی، اس ملک کی بہار شریف کی طرح۔ اللہ کرے کہ اس پوری روئے زمین پر خلافت راشدہ کا نظام
آمین تو پھر دیکھو کیسے باہر آتی ہے. بے شک اور جب تک یہ بیچارہ صرف تقریریں کرتا ہے اور اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، نہ نظام حکومت میں، نہ مملکت میں، نہ یہ معاشرے کا ایک ٹیشو بنا ہوا ہے، جب تک تم اس کو ٹیشو کے طور پر استعمال کرتے ہو تو تم ان پر مت بھونکو، ان پر بھونکو جن پہ ٹھپے لگاتے ہو، ان پہ بھونکو جا، ان کو مت کرو. وآخر دعوانا Subscribe my YouTube channel.